کریم اما بعد، سامعین محترم، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری بہنوں اور عزیز طلباء اور طالبات، یقیناً آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں میں اور آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہاں شریک ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم میری اور آپ کی یہ شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کریم میری اور آپ کی شرکت آج کے اس عظیم پروگرام میں جس میں رب تعالیٰ کا عظیم کلام پاک پڑھا گیا، طالبات نے تکمیل کلام پاک کی سعادت حاصل کی، اللہ اس عظیم کلام پاک کی برکت سے اپنے اس عظیم کلام پاک کے صدقے رب کریم آج کی یہ شرکت، آج کی ہماری یہ مجلس، آج کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرما کہ ماضی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، ماضی کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میرے عظیم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، یقیناً مجلس شان والی، عزت و عظمت والی، محبت والی مجلس، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ جس کلام پاک کی تکمیل کی گئی وہ کلام شان والا، وہ کلام عزت والا کلام ہے اور وہ کلام محبت والا کلام ہے۔ قرآن کلام محبت ہے، یاد رکھیے اس کلام محبت نے ہمیں محبت ہی سکھائی ہے، جس میں محبت خدا بھی ہے، محبت رسول اللہ بھی ہے، محبت اصحاب رسول اللہ بھی ہے، محبت آل رسول اللہ بھی ہے، محبت اولیاء اللہ بھی ہے۔ جس کلام میں محبت ہی محبت ہے اور جس کی زندگی محبتوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے، اور یاد رکھیے محبت ہی وحدت کا فارمولہ ہے، محبت ہی وحدت کا فارمولہ ہے، جہاں محبت ہے وہاں وحدت ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے بڑا عظیم کلام، اللہ مجھ سے قبل آپ کے سامنے برادر مکرم جناب حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں صحت میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے سرپرست جناب حضرت قاضی ظاہر شاہ صاحب نے جس خوبصورت انداز میں انہوں نے وقت قلیل مختصر وقت میں آپ کے سامنے پورے پروگرام کا خلاصہ رکھا، اللہ ان کے، اور اسی طرح جناب مولانا ابو ستار کاغانی صاحب نے بھی یہاں آپ کے سامنے تفصیل سے کلام پاک کی عظمت پر، کلام پاک کی فضیلت پہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس ادارے کے مدیر اپنے محسن جناب الشیخ الحقری سمیع اللہ صاحب زید